ایسا منہ توڑ جواب دوں گا ہفتہ بولے گا نہیں۔ آپ کا جاتا کیا ہے اگر آپ 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں؟ بیٹا نکلا اس نے اس کو فائر کیا، اس کا بھائی نکلا اس کو فائر کیا، اس کا والد نکلا بچانے کے لیے اس کو فائر کیا، وہ لڑکی آئی اس کو فائر کیا، 3 بندے موقع پہ فوت ہو گئے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کان وصافن، یہ حضور کی تعریف و توصیف کرتے تھے، حضور کے بارے میں بیان کرتے تھے۔ حسن بن علی نے کہا ان سے صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے حضور کے بولنے کا انداز بتائیے، حضور کیسے بولتے تھے، کلام کیسے فرماتے تھے؟ فرماتے ہیں قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیس لہ راحۃ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجۃ۔ ترجمہ جملوں کا معنی یہ ہے متواصل الاحزان، حضور لگاتار غمگین رہتے، دائم الفکرۃ، دائمی فکر میں رہتے۔ اور یہ جو اگلا لفظ ہے اس کو اگر بار بار پڑھیں سنیں اور اپنی کیفیت پر ذرا غور کریں، فرماتے ہیں لیست لہو راحۃ، حضور کو کسی لمحہ چین نہیں ہوتا تھا۔ جیسے کوئی بندہ مضطرب نہیں ہوتا، کس بات کی؟ کیا کوئی دولت کا مسئلہ تھا، کیا کوئی اور پرابلم تھی، کوئی فیملی کا مسئلہ، کوئی اور دیگر معاملات، یا کوئی کاروباری رکاوٹیں ہیں، کس وجہ سے بے چین رہتے تھے؟ کیا بے چینی کی وجہ ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہتے تھے، وہ اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، وہ اپنی امت کی بے چینی میں رہتے تھے، وہ آخرت کی بے چینی میں رہتے تھے، وہ قیامت کی بے چینی میں رہتے تھے۔ اس طرح کی بے چینیاں تھیں، کوئی دنیاوی بے چینیاں نہیں تھیں۔ آگے فرماتے ہیں طویل خاموشی ہوتی، طویل السکت، حضور زیادہ دیر خاموش رہتے، بغیر ضرورت کے کلام نہیں فرمایا کرتے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ مجھے اور آپ سب کو اس کو پلے باندھنا چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے، بسا اوقات ہم جملے بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اگلے بندے کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک مہینہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے، وہ افسوس کرتا ہے یار اس نے بولا کیا ہے، اور ہمارے 2 جملے، او میں تو ویسے مذاق کر رہا سی، وہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ اس سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے جو بندہ بار بار بولتا ہے اور زیادہ بولتا ہے، وہ اس سے غلطی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تلواروں کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کے زخم بھرتے نہیں ہیں۔ آپ کسی کو کسی طریقے سے زخم لگا دیں وہ کور ہو جائے گا، 2-4 دن لگیں گے، پٹیاں ہوں گی، ساری اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا بندہ۔ لیکن جو زبان کے جملے ہیں یہ کہاں سے کہاں تک لے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیں طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ اولاد ماں باپ کے سامنے جو بدتمیزی اور بے ادبی پر اتر آتی ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ کیا ہے آپ کا جاتا کیا ہے اگر آپ 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں؟ اگر ایک بندہ 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے، میں نے کالم میں ایک صحافی کے بارے میں پڑھا تھا کہ کوئی بندہ کسی سے ملنے گیا اور جاتے ہی اس نے جا کر فائل دے ماری اور وہ بولنا شروع کر دیا۔ سامنے جو بندہ بیٹھا تھا اس نے 5-7-10 منٹ توجہ سے اس نے بات سنتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد جب دیکھا حضرت کا غصہ ٹھنڈا ہوا، کچھ نارمل موڈ میں آئے، تب اس نے کہا کہ حضرت معاملہ یہ نہیں یہ ہے۔ طبیعت ٹھنڈی ہو چکی تھی، کیفیت بدل چکی تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مجھے بغیر تحقیق اتنا بولنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سائنسدان نہیں سمجھا رہے، یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 1450 سال پہلے فرما چکے ہیں۔ آپ کو غصہ آیا آپ وضو کر لیں، آپ کو غصہ آیا آپ کھڑے تھا بیٹھ جائیں، آپ کچھ دیر خاموش رہیں۔ حضور کا فرمان ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ آپ 5-7 منٹ گزارا کر لیں، بڑا آپ کے اندر جو رپلائی، ریئیکشن، جواب، ریئیکٹ کا جذبہ پیدا ہو، اس کی اس بات کا یہ جواب ہے، ایسا منہ توڑ جواب دوں گا ہفتہ بولے گا نہیں۔ لیکن حضرت صاحب آپ کے ساتھ اگر کوئی نفس و شیطان ہے تو اس کے ساتھ ڈبل ہوگا۔ آپ کچھ بول رہے ہیں، اگلا بندہ آپ سے زیادہ تیار بولنے کے لیے، کیوں کھانا خراب کیا جا رہا ہے؟ صرف زبان کی وجہ سے۔ اگر بندہ 2-4 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، جگہ بدل لے، اگنور کریں، رفع دفع کریں، درگزر کریں، آپ تھوڑا سا درگزر کر لیں گے، معاملات بالکل نارمل ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا غصہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے۔ اکاڑا کے قریب یہ 6 چک گاؤں ہے، یہ بائی پاس سے 2-3 کلومیٹر سائڈ پہ، وہاں برات آئی، کوئی رشتے کا مسئلہ تھا،
لڑکے کا رشتے کا مسئلہ تھا، لڑکی کا رشتہ جہاں ہونا تھا وہاں نہیں ہوا، رشتہ کہیں اور ہو گیا، اس کے عزیزوں میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ وہ کسی شادی کے ساتھ وہ لاہور رہتے تھے، لڑکا اور لڑکی وہاں سے یہاں آنے لگے، یعنی 6 چک شادی میں آنے لگے۔ ادھر جو لڑکا تھا اس نے ان کو فون کر کے کہا کہ تم میرے سامنے نہیں آنا، یہاں نہیں آنا۔ اچھا سامنے والا بندہ ہے وہ برداشت کر لے، گزارا کر لے، اس نے کیا کہا، ہم آئیں گے تم دیکھ لینا جو کرنا ہو کر لینا۔ اس نے یہ بول دیا، یہ بھی طیش میں آ گیا۔ اچھا وہ یہاں آئے تو ظاہر سی بات ہے زبان کا اثر تو ہونا ہے، وہ یہاں پہنچے، کھانا کھا کے باہر نکلے، اس نے اپنا پستول جو بھی اس کا سسٹم تھا اس نے تیار رکھا، باہر نکلا، بیٹا نکلا اس نے اس کو فائر کیا، اس کا بھائی نکلا اس کو فائر کیا، اس کا والد نکلا بچانے کے لیے اس کو فائر کیا، وہ لڑکی آئی اس کو فائر کیا، 3 بندے موقع پہ فوت ہو گئے۔ یہ 1 مہینہ نہیں ہوا، ابھی اس کا 40واں ہونا ہوگا، ابھی 1 مہینہ کی بات نہیں ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ عورت جو لڑکی تھی عورت تھی، وہ بیمار تھی، اللہ جانے اس کا کیا بنا یہ مجھے معلومات نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بڑا ہے وہ چھوٹے کو سمجھا رہا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب اس کو خاموش رہنا چاہیے تھا یہ کیوں نہیں رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو سیرت ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ لیکن ہمارے اندر بولنے کا، جواب دینے کا ایسا جذبہ، ایسا شوق اور ایسا ضمیر ہمارا بیدار ہوتا ہے کہ ہم جناب اچھا ادھر ہم افسر کے پاس چلے جائیں نا تو وہ ہمیں توبہ نعوذ باللہ برا ہے ماں بہن کی گالی دینا، لیکن وہ گالیاں بھی دے گا ہم برداشت کریں گے۔ وہاں برداشت کر لیتے ہیں، ابا کی بات کیوں نہیں برداشت کرتے؟ وہاں برداشت کر لیتے ہیں، شوہر کی بات کیوں نہیں عورت برداشت کرتی؟ وہاں برداشت کر لیتے ہیں تو بیوی کے 2 جملے برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ چلو بیوی پر آپ کو غصہ ہے، کچھ بچوں کا خیال کر لیں، کچھ ماں باپ کا خیال کر رہے ہیں، کچھ فیملی معاملات کا خیال کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنے جذبات میں آ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ حضور کلام بغیر ضرورت کے نہیں فرماتے تھے، اس کو پلے باندھ لیں، میں بھی آپ بھی ہم سارے، کہ ہم بسا اوقات آپ جہاں محسوس کر رہے ہیں، بالخصوص جب آپ کو کوئی بحث ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی معاملات بن رہے ہیں، آپ برداشت کر لیں، آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون نہ آئے تو پھر کہیے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنے زبان کا استعمال ہے اسے اچھا کر لیں، خوبصورت کر لیں، مناسب بولیں، اور بالخصوص جس وقت آپ جھگڑا، بحث، لڑائی آپ برداشت کر لیں، خاموش ہو جائیں، اگلا بولنے والا جتنا مرضی بولتا جائے، آپ کو 1000 جواب آ رہے ہیں نا، آپ برداشت کر لیں، آپ برداشت کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بہت بڑے جھگڑے سے بچ گیا ہوں۔ آپ اس کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، مطمئن کرنا چاہتے ہیں، کوئی جواب دینا چاہتے ہیں، اس سے کسی طریقے سے آپ اپنی کو صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ٹائم ڈال کے صفائی پیش کریں گے تو معاملات سارے اپنی ڈگر پہ اور راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔